ڈیروں پہ بیٹھے ہیں، کئی باہر گلیوں میں بیٹھ کر گپے ہانک رہے ہیں، لیکن خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اس رات میں آنے کی توفیق بخشی ہے، اور آثار بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بخشش عطا فرمانا چاہ رہا ہے، اسی لیے تو اس نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی۔ ہمارے ہاں کوئی دشمن بھی ہو نا، اس کے گھر بھی بندہ چلا جائے نا، تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ یار معاف کر دیو، ہن گھر آیا بیٹھا ہے، ہن تے گھر آیا بیٹھا ہے۔ تو وہ کتنی کریم ذات ہے، اس نے آج کی رات اپنے گھر میں بلا کر یہ پہلا بخشش کا پروانہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے کہ اے گناہوں سے لتھڑے ہوئے مسلمانوں، میں نے اس رات میں جسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، وہ یہ سمجھ لے کہ بخشش کا پروانہ اسے مل چکا ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، حضرت قبلہ قاری صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پروگرام طویل نہیں ہوتا، مختصر ہوتا ہے، اور یقیناً یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ پروگرام جتنا مختصر ہوگا انشاءاللہ العزیز اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کی توجہ مانگوں گا کہ میں نے جو آیا مبارکہ تلاوت کی اس پر تھوڑی سی گفتگو کر سکوں۔ میں اس خیال میں تھا کہ نماز کے بعد جب میں بیٹھوں گا تو میں یہ سوچ لوں گا کہ میں نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اتنے خوبصورت سلاماں انہوں نے نعت پڑھی، تو نعت کے دوران انہوں نے کسی طرف ذہن کو جانے ہی نہیں دیا کہ میں یہ سوچ سکتا کہ مجھے کس موضوع پر گفتگو کرنی۔ اللہ کریم ان کی آواز میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ اپنی نعت میں یہ ایک شعر پڑھ رہے تھے، تو وہ حاتم طائی کے بارے میں ایک شعر پڑھ رہے تھے، تو میرا ذہن بار بار اس واقعے کی طرف جاتا تھا کہ حاتم طائی کا پوتا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ملا، حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ملا، اور وہ اپنے دادے کی سخاوت کی باتیں سنانے لگا اور کہنے لگا کہ میرے دادا کے محل کے 14 دروازے تھے، اگر ایک فقیر ہر دروازے سے آ کر مانگتا تو ہر دروازے سے اسے خیرات ملتی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیا، کہا تو میرے دادے کی بات سننا چاہے گا؟ میرے دادے کا دروازہ تو ایک ہی تھا، لیکن جو اس دروازے سے خیرات لے کر جاتا وہ قیامت تک دینے والا بن جاتا، لینے والے سے نکل جاتا۔ فرمایا کہ دروازہ تو ایک ہی تھا، لیکن جو بھی اس دروازے سے خیرات لے کر جاتا پھر وہ مانگنے والا نہ رہتا، وہ قیامت تک بانٹنے والا بن جاتا۔ اور انہی کے ایک ہم نام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جن کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ میدان کربلا کے اندر جو ان کی شہادت تھی اس کا ذکر بڑا کم کیا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت امام قاسم مجتبیٰ، حضرت قاسم مجتبیٰ۔ یہ حضرت امام
حسن کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 12-13 سال ان کی عمر تھی اور شبیہ مصطفیٰ تھے، حضور علیہ السلام کی شبیہ تھے، جب یہ میدان میں آئے نا لڑنے کے لیے کربلا کے میدان کے اندر، تو ادھر سے شمر نے ایک بڑا جنگجو سپاہی تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ 1000 آدمی پر اکیلا ہی بھاری ہوتا تھا۔ اس کو کہا کہ جاؤ قاسم مجتبیٰ کے مقابلے میں، تو اس نے کہا کہ میں قاسم مجتبیٰ کے مقابلے میں جاؤں یہ میری بہادری کی توہین ہے، میں 1000 پر اکیلا ہی بھاری ہوں، حسن مجتبیٰ کا یہ جو صاحبزادہ قاسم ہے اس کا سر لانے کے لیے میرا بیٹا ہی کافی ہے، میرے 4 بیٹے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو حضرت قاسم مجتبیٰ کے مقابلے میں بھیجا۔ جب اس کا بیٹا میدان میں آیا تو وہ علی کا شیر تھا، اس نے یک لخت وار کیا اور اپنے مد مقابل کو زمین بوس کر دیا۔ دوسرا بیٹا مقابلے کے لیے آیا، اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ تیسرا بیٹا مقابلے کے لیے آیا، اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب وہ جو جنگجو تھا وہ پریشان ہوا اور پریشان ہو کر میدان میں مقابلے کے لیے نکلا، اور جب حضرت قاسم مجتبیٰ کے روبرو آیا تو حضرت قاسم مجتبیٰ نے فرمایا، او 1000 پر اکیلے بھاری ہونے والے، یہ تو بتا کہ شمر کو کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس بچے کے مقابلے میں کیوں جاؤں؟ فرمایا ہوش کر، میں علی کا پوتا ہوں، میں مولا علی کا پوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس بچے کے مقابلے میں کیوں جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ اتنا سا دکھ آیا ہے اور تو اتنا حواس باختہ ہو گیا ہے کہ اس گھوڑے کی زین بھی نہیں کسا جس پر بیٹھ کر تو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ جو 1000 پر بھاری سمجھا جاتا تھا، حضرت قاسم مجتبیٰ حضرت امام حسن کے صاحبزادے یک لخت ایک وار کیا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ یہ تھے مولا علی کے پوتے حضرت قاسم مجتبیٰ۔ تو میں نے کہا کہ ذکر اہل بیت سے ہی آج کی اس مبارک مجلس کا آغاز کیا جائے، کیونکہ جب ذکر اہل بیت ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ قبولیت شروع ہو گئی اور انوار و تجلیات کی بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں نے قرآن حکیم کی سورہ دخان کی پہلی 2 آیات تلاوت کی۔ ان میں پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم، حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب آپ میرا ساتھ دیں گے، یہ کیا ہے؟ اگر آپ کہیں تو پھر میں پنجابی میں بھی گفتگو کر سکتا ہوں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے۔ اردو ٹھیک ہے۔ حامیم یہ پہلی آیت ہے سورہ دخان کی، اور اس سے پہلے ایک روایت سن لیجئے۔ سورہ دخان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز عشاء کے بعد سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے 70,000 ملائکہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 70,000 ملائکہ اس کی بخشش کی دعا سے بنتی ہے کہ جو جمعہ کے دن نماز عشاء کے بعد اس سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، اس کو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بخشا ہوا ہے۔ کی پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ ہے حامیم، اور حامیم
یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ پورے قرآن مجید میں 29 مقامات پر حروف مقطعات سے سورتوں کا آغاز کیا گیا ہے، جیسے الف لام میم، جیسے یاسین، جیسے حامیم، عین سین قاف، یہ تمام کے تمام حروف مقطعات ہیں۔ ان کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اگلی آیت میں فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ پہلے فرمایا قسم ہے ہا کی اور میم کی۔ علماء نے اپنی بساط کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ ترجمہ اور یہ تعبیر ہماری ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اس کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں۔ علماء نے فرمایا کہ ہا سے مراد حامد ہے اور میم سے مراد محمود ہے۔ یہ دونوں حضور علیہ السلام کے نام ہیں، حامد اور محمود۔ اگلی آیت میں فرمایا بل کتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی، یعنی قرآن مجید کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ جس کو ہم نے نازل کیا مبارک رات کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے تناظر میں جس رات کو مبارک رات کہا گیا وہ یہی شب برات کی رات ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے گا، جو لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس رات کا کوئی ذکر شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، اس رات کا کوئی وجود حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، وہ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شب لفظ ہے فارسی کا، کس کا؟ فارسی کا، اور برات لفظ ہے عربی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ شب برات فارسی تو آئی ہی عربی کے بعد ہے، تو پھر اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، شب کا لفظ استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ان کو اس کا جواب ہم آگے چل کے دیں گے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کے تناظر میں یہ کہا گیا کہ یہ رات علماء نے اور مفسرین نے لکھا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے، اور پیچھے فرمایا بل کتاب المبین، کتاب مبین کی قسم جس کو ہم نے نازل کیا لیلۃ مبارکہ، مبارک رات کے اندر۔ اب یہاں پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول شب برات انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اب یہ تو مخمصہ بن گیا کہ قرآن کیا شب برات میں نازل ہوا یا لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر بھی مبارک رات ہے، شب برات بھی مبارک رات ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات یہاں پر روک کر آپ کو سمجھانا چاہوں گا، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے جس کے اندر اس رات کو رکھا گیا، اس مہینے کا ایک سرا رجب سے مل رہا ہے جو مبارک مہینہ ہے، اور دوسرا سرا رمضان سے مل رہا ہے وہ بھی مبارک مہینہ ہے، اس کو درمیان میں رکھا گیا۔ 3 مہینے متواتر ہیں اور تینوں مہینوں میں ایک ایک مبارک رات رکھی گئی۔ رجب کے اندر معراج کی رات رکھی
جو 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے۔ شعبان کے اندر شب برات رکھی گئی جو 15 شعبان کی نصف شعبان کی رات ہے، جبکہ تیسرے مہینے رمضان کے اندر لیلۃ القدر رکھی گئی۔ رجب کے مہینے کی جو رات ہے اس کا سب کو معلوم ہے کہ وہ 27 رجب کی رات ہے۔ جو شب برات ہے اس کا بھی سب کو معلوم ہے کہ 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر کا معلوم نہیں کہ وہ کون سی رات ہے۔ فرمایا اگر اس کو تلاش کرنا ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے 3 مبارک مہینے رکھے اور ان میں 3 مبارک راتیں رکھی۔ رجب کے مہینے کی رات بھی، معراج کی رات بھی تو نے بتا دیا، اور لیلۃ القدر جو لیلۃ المعراج ہے اس کا بھی بتا دیا، شب برات کا بھی بتا دیا کہ کس رات کو شب برات ہے۔ لیکن جب لیلۃ القدر کی باری آئی تو تم نے اس کو چھپا لیا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا رجب میرے محبوب کی امت کا مہینہ ہے، امت ظاہر ہے اسی لیے اس رات کو ظاہر کر دیا۔ شعبان میرے حبیب کا مہینہ ہے کہ حبیب نے خود فرمایا ہے شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، میرا حبیب بھی ظاہر ہے، اس لیے اس رات کو بھی میں نے ظاہر کر دیا۔ جبکہ رمضان میرا مہینہ ہے، میں بھی باطن ہوں، نظر نہیں آتا، اس لیے میں نے اس رات کو بھی چھپا کر رکھ دیا۔ تو ہم بات یہ کریں، اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ، دوسرے مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے شب قدر میں اتارا۔ اب اس معمے کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل سورہ دخان کی ہی اگلی آیت ہے جس میں فرمایا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں تفریق کی جاتی ہے، اس رات میں تفریق کی جاتی ہے آنے والے وقت کی۔ یعنی کیا تفریق کی جاتی ہے کہ جو اگلے سال میں ماجرا پیش آنے والا ہے، ہر انسان کے ساتھ جو کچھ اس نے کھانا ہے، جو کچھ اس نے پینا ہے، جو اس کے ساتھ معاملات طے کر دیے جاتے ہیں۔ علماء نے اور مفسرین نے اس کی تعبیر یہ پیش کی ہے کہ جب قرآن نازل ہونے والا تھا تو قرآن کا فیصلہ اس رات میں ہی طے پایا تھا، جبکہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں جا کر ہوا۔ فیصلہ اس رات میں ہوا کہ قرآن کو آئندہ رمضان میں نازل کر دیا جائے گا، پھر جا کر فیصلہ اس رات میں ہوا اور رمضان المبارک میں جا کر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ حضور علیہ السلام سے بہت ساری احادیث مروی ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے، اور دوسری حدیث میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگار امت کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیتی ہے۔ کلب کی بکریوں کا ماجرا یہ تھا کہ قبیلہ بنو کلب یہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس سے بڑھ کر بکریاں عرب میں کسی کے پاس نہیں تھیں، ان بکریوں کے برابر بھی نہیں، ان بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور
ایک اور فرق یہ ہے کہ ویسے تو اللہ رب العزت کی ذات ہر رات ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتی ہے اپنی شان کے لائق۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ رب العزت کی ذات آسمان دنیا پر اجلال فرماتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس آسمان دنیا پر اجلال فرما کر یہ اعلان کرتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کا اس کو جواب دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا فرما دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں پر شرمندہ کہ میں اسے بخشش کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب رات کا پچھلا ہے اور ہم سب اس وقت میٹھی نیند اور لمبی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم نیند میں ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سوچا کہ میرے حبیب کے امتی جو رات کے پچھلے پہر نیند میں ہوتے ہیں، یہ روزانہ میری اس صدا کو سنتے نہیں، اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی عطا فرما دی کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی ذات آسمان دنیا پر اجلال فرماتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات غروب آفتاب کے ساتھ ہی یعنی مغرب کے وقت ہی اس رات اللہ رب العزت کی ذات اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے اور آ کر صدائیں دیتی ہے کوئی سائل مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اللہ رب العزت کی ذات صدائیں دے دے کر گناہ گاروں کو بلا رہی ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، لیکن اتنی مبارک رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش ممکن نہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں کہ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور میں کسی کام سے گیا تھا، تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ آپ مجھے جلدی جلدی واپس جانے دیجیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اسی رات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا انیس، یہ پیار سے حضرت انس کو انیس کہا جاتا تھا، انیس یہاں پر بیٹھو، اس رات حضور میرے ہاں ہی آرام فرما رہے تھے جس رات کا یہ قصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس رات نہیں بخشا جاتا وہ مشرک شخص جو شرک کرنے والا ہے، جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ دوسرا شخص جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، وہ فرمایا گیا مشاہن۔ مشاہن جس کو کہتے ہیں، لوگوں کے لیے اپنے دل میں حقد و حسد رکھنے والا۔ اب یہ بیماری ہمارے ہاں عام ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں مبتلا ہے۔ اور حسد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے مجھے بھی مل جائے، حسد یہ ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ حسد اتنی دھلی بیماری۔ تو فرمایا جس کے دل میں حسد ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اس کی توبہ آج کی رات بھی، اس کی مغفرت آج کی رات بھی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ اس گندی
تیسرا وہ شخص قاتل النفس، کسی کو قتل کر دینے والا، کسی کی جان لینے والا، اس کی مغفرت بھی آج کی رات ممکن نہیں جب تک وہ اپنے اس گناہ پر سزا نہ پالے یا اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے قیامت تک کے لیے اس گناہ سے پرہیز کرے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ۔ سب سے پہلے مشرک، مشاہد اور قاتل النفس، کسی کو مار دینے والا۔ چوتھا شخص جس کی بخشش آج کی رات بھی ممکن نہیں، قاتل الرحم، رشتہ داری توڑنے والا۔ کون سا شخص؟ رشتہ داری توڑنے والا۔ ذرا اونچی آواز سے کہیں، مجھے بھی پتا چلے۔ رشتہ داری توڑنے والا۔ اب یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہ تم میرے کو 1 قدم دور جا، میں تیرے کو 10 قدم دور جاؤں گا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جبکہ یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کا مزاج بتاؤں کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ اسی رشتہ دار سے کہیں کہ تم 1 قدم میرے تو دور جا، میں تیرے جان ہی نہیں دیا گا، تو جا تھا کتنا دور جانا ہے۔ تو فرمایا قاتل الرحم، رشتہ داری توڑنے والا، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو باہر بڑے ان کی سخاوت کے چرچے ہیں، لیکن ان کے اپنے رشتہ دار بھوکوں مرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے، ان کے اپنے رشتہ دار بھوکوں مرتے ہیں، لیکن باہر ان کی سخاوت کے چرچے۔ ایسی سخاوت قیامت کے دن منہ پہ دے ماری جائے گی، جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھوک میں چھوڑ دے اور باہر سخاوت کرتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے بعد زکوٰۃ پر بھی سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا، اس کے بعد کسی اور کا، اس کے بعد مدرسے کا، اس کے بعد کسی اور تیسرے شخص کا، سب سے پہلا حق آپ کے غریب رشتہ دار کا ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی تو مجھے بڑی عجب حیرت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لمبی عمر جیے اور اس کو رزق بہت زیادہ ملے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرتا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کا رزق بھی بڑھے گا اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ میں اور مجھ میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو لمبی عمر نہ جینا چاہے، جو زیادہ رزق کا طالب نہ ہو۔ تو اتنا آسان سا نسخہ حضور نے دے دیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ شاید بیٹھا یہ بھی سوچ رہا ہو کہ اب قطع تعلقی تو میں نے کسی رشتہ دار سے کی ہے، اب آج کی رات بھی آدھی گزر چکی، آدھی باقی ہے، تو اس کو مناؤں کیسے؟ تو اس کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ کس مرض کی دوا ہے۔ اس کو صرف ہم نے انٹرنیٹ چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے یا اس کا کوئی اور مصرف بھی ہے؟ ابھی اس کو فون کرے، اس سے معافی
معافی مانگے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرے اور اللہ رب العزت کی ذات سے بھی معافی کا خواستگار ہو، اللہ رب العزت ایسے شخص کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ 4 اشخاص ہو گئے۔ 5واں شراب پینے والا، جو شراب کا عادی ہے، اس کی مغفرت بھی آج کی رات نہیں ہوگی۔ شراب پینے کا جو عادی ہے اس کی مغفرت بھی آج کی رات نہیں ہوگی۔ نشہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، شراب کی ممانعت ہے اسلام میں، لیکن ایک شراب کا نشہ اور دوسرا اقتدار کا نشہ، کرسی کا نشہ۔ آج کل ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے، آپ سب اس سے آگاہ ہوں گے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ نشہ صرف شراب کا ہی ہے؟ اقتدار کا نشہ، شراب کا نشہ تو 2-4 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے پھر اتر جاتا ہے۔ یہ کرسی کا نشہ ایسا ہے کہ قبر میں ٹانکے بھی ہو پھر بھی اس کرسی کے لیے جدوجہد جاری رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے آج کل کے حالات موجود ہیں، اور بلکہ جو ملکی حالات ہیں ان میں تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں نے سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا کل کہ وہ جو سندھ ہاؤس میں ایم پی ایز اور ایم این ایز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہم کسی بھیڑ بکری کا سودا کریں نا تو اس کا ریوڑ بنا کے اسے محفوظ اپنی کسٹڈی میں رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے جو ایم پی اے اور ایم این ایز خریدے ہیں ان کو انہوں نے اپنی سیف کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر بور نہ ہو اس لیے ان کو بوریت سے بچانے کے لیے وہاں پر شراب دی گئی ہے، اور وہ شراب کا نشہ کر کے اپنی بوریت ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں بلا مقصد نہیں ہیں، میں یہاں پر کسی کی حمایت یا کسی کا اختلاف نہیں کر رہا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کی رات جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں تو ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یہ ہماری ہی پتہ نہیں بدبختی ہے کہ ہماری ہی بدعمالیوں کی سزا ہمیں یہ ملی ہے کہ اس قدر گندے حکمران ہم پر مسلط کیے گئے۔ شاید یہ ہماری ہی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اور ملک کے دیگر حالات کیا ہیں؟ آپ ذرا دیکھ، واقعہ ہوا، اس واقعے کی خبر جب میں نے پڑھی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا کہہ رہا ہوں کہ میرا رو رو کے برا حال ہو گیا، جو میاں والی کے اندر واقعہ ہوا کہ شاہ زیب نامی شفاق باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ میں سائنسی نقطہ ہونا یا بیٹی کا ہونا، اس میں عورت کا ہاتھ نہیں ہوتا، یہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملکی حالات یہ ہیں، اب اس بندے سے کوئی بندہ پوچھے کہ اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، سورۃ الشورى آیت نمبر 49، جا کر دیکھ لیجئے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی ہے زمین پر اور آسمان پر۔ یخلق ما یشاء، وہ جو
چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. ارے نادان، اللہ رب العزت نے بیٹوں سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، اور علماء نے اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت دو چیزوں میں بلا وجہ کسی چیز کو پہلے بیان نہیں کرتے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے عرب کے معاشرے کے اندر بیٹی کو جب زندہ ترکور کر دیا جاتا تھا، اس مقام پر جب یہ آیات نازل فرمائی تو اللہ رب العزت نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا تاکہ عرب کے معاشرے کو پتہ چل جائے کہ جن بیٹیوں کو ہم زندہ ترکور کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا. سبحان اللہ. اور ویسے ہمارے یقیناً یہ چیز یہاں پر نہیں ہوگی. میں تمثیلاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مولوی کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولوی ایسے ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی ایسے ہیں، مولوی فلاں ہے. آپ کبھی کسی دین پڑھے شخص کو نہیں دیکھیں گے کہ جو بیٹی کی پیدائش پر ماتھے پر تیور لاتا ہو، کیونکہ اس شخص کو پتہ ہے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے، بیٹی کی رفعت کیا ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیٹے لے کر بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا عطا فرمائی اور یہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی. سبحان اللہ. بیٹی کی عظمت پر پھر کبھی گفتگو کریں گے. میں بات جو سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ ملکی حالات کیا ہیں، ان حالات میں بہترین آپشن یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو دین پڑھائیے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو اولڈ ہومز ہیں، آپ ان اولڈ ہوم میں چلے جائیں، آپ اولڈ ہومز میں ایک شخص بھی کسی مولوی کا باپ نہیں ملے گا، کسی مولوی کی ماں نہیں ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ دین ہی بتاتا ہے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، دین ہی سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے چلنا ہے، دین ہی سکھاتا ہے کہ باپ کے مسکراہٹ میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. جب ہم اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں گے تو ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کہ ہمارا منافع سیو ہو گیا. اور جب ہم اپنی اولاد کو دین سے دور کریں گے، دین نہیں پڑھائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے، پھر اس چیز کا گلہ ہی کیا کہ بوڑھی عمر میں بیٹے نے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا. اس میں باپ کا ہی قصور ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، کہ دین نہیں پتا
بدلیں۔ جب آپ خود اسلام کا مجسمہ بن کر بازار میں نکلیں گے تو یقین جان لیجئے لوگ آپ کو دیکھ کر اس طرف آئیں گے، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر اس طرف آئے گی۔ اگر آج آپ نے اپنی اولاد کو دنیا پڑھائی، دنیا سکھائی، تو جان لیجئے کہ 20 سال بعد، 30 سال بعد آپ کی اولاد بھی آپ کو دنیا کی طرح ہی ملے گی۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں مزید گفتگو کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو اگلی دفعہ پھر کسی نئے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام پڑھیں۔